تو آپ نے نام رکھا ہے ٹیم پھر مہاجر پھر پاکستان. مطلب بہت کنٹرڈکشن نہیں ہے, مطلب ڈبیٹ ہی ہے, تو آپ تو پاکستانی ہو گئے, مہاجر کیسے رہے؟ لفظ مہاجر جو ہیں وہ مہاجر پاکستان بنانے والے ہیں. ان اجدادوں کی اولادوں کی ایک ٹیم ہے جس کو مل کے ٹیم مہاجر پاکستان بن جاتی ہے. کس کی حمایت آپ کو حاصل ہے کہ آپ ماشاءاللہ اتنے بڑے کام کر رہے ہیں؟ ہمیں عوام کی حمایت حاصل ہے, نوجوانوں کی حمایت حاصل ہے, اور جو وسائل ہیں وہ ہم سارے ذمہ داران جو ہمارے عہدیداران ہیں. میں نے وہ وقت بھی دیکھا جب کراچی میں 25 لوگ ہلاک, ایک عام سی بات ہی, منہ پہ نہ للائے بھی نہیں آتا. آج لڑکا نوجوان اس کی فیملی سڑک پہ ڈمپر کے ہاتھوں مارے جا رہے ہیں, ٹریکٹرز کے ہاتھوں مارے جا رہے ہیں, اور ایکسیڈنٹس میں مارے جا رہے ہیں, اسٹریٹ کرائمز میں مارے جا رہے ہیں. تو کیا یہ لاشیں گرنا ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے؟ حکومت وقت کی گٹر میں مارے جا رہے ہیں, نالے میں بچہ گر کے مر رہا ہے, تو یہ حکومت وقت کی ذمہ داری نہیں ہے؟ آپ تمام معاملات کے لیے مورد الزام ٹھہرا دیتے ہیں گورنمنٹ کو, انفراسٹرکچر کو, شہری حکومت کو, پیپلز پارٹی کو, نون لیگ کو, MQM کو, PTI کو. تاجر برادری کے ذمہ داران ٹیکس نہ دہندگان میں سب سے بڑا شمار انہیں کا ہوتا ہے. سر میں یہ مانتا ہوں مہذب معاشروں میں ریاست سے بڑا کوئی نہیں ہوتا, کہ یہ کنٹریبیوٹری نیگلیجنس ہے کہیں نہ کہیں. گورنمنٹ بھی اس میں شامل ہے, اور جو آپ کی تاجر جب آپ شہر کو پٹے پر دے دیں گے, شہر کو کرائے پر دے دیں گے, بلڈنگ انسپیکٹر 50,000 روپے مہینہ لے کے جا رہا ہے, ڈپٹی ڈائریکٹر 1.5 لاکھ روپے لے کے جا رہا ہے, ڈائریکٹر 5 لاکھ روپے لے کر جا رہا ہے, آگے کا کیا پلان ہے سر؟ گورنمنٹ کو ہم نوک کرتے رہیں گے, ان کو ان کے کام, ان کی ڈیوٹیز بتاتے رہیں گے, نہ کہ صرف گورنمنٹ کو بلکہ جو پولیٹیکل پارٹیز یہاں کی اسٹیک ہولڈرز ہیں, چاہے شہر کی سندھ کی ہو, دیہی سندھ کی ہو, ان سب کو ہم نوکنگ کرتے رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, عادل کاسٹ کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ علی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, پاکستان میں بالخصوص صوبہ سندھ کے اندر ایک موضوع جو سب سے زیادہ آپ کو سننے کو ملتا ہو وہ ہے شہری سندھ اور دیہی سندھ کا فرق. شہری سندھ اور دیہی فرق کو فردر اگر میں سیگریگیٹ کروں, آئیڈینٹیفائی کروں, تو یہاں پہ جو سب سے بڑا فرق پایا جاتا ہے وہ یہ مہاجر اور مہاجرین, اور باقی سندھ میں بسنے والے دو ڈفرینٹ قسم کی آئیڈینٹیز بن کے آپ سامنے آتی ہیں. اور کچھ لوگ اب یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں تو پاکستان فرسٹ, اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں, ہم اپنی شناخت کو کیوں ترک کریں, ہم تو مہاجری کہلائیں گے. اس موضوع کو لے کر ایوانوں میں بھی ڈبیٹ ہوتی رہتی ہے, میڈیا ہاؤسز میں بھی ہوتی رہی, لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ آپ کبھی ان لوگوں کو ریئل ٹائم سن سکیں جو کہ واقعی اس فلسفی کو ڈیفینڈ کریں اور آج کے دور میں بھی اس پہ کام کریں. ایسے ہی آج میرے ساتھ میرے مہمان موجود ہیں بیرسٹر حسن خان صاحب, جو کہ خود بھی ایک نوجوان ہے اور ٹیم مہاجر پاکستان کے چیئرمین بھی ہیں. آئیں ذرا ان سے پوچھتے ہیں سر کہ پاکستان کو بنے ہوئے, میرا خیال ہے گزرا تو نہیں, اللہ نہ کرے, بنے ہوئے لگ بھگ 8 دہائیاں ہو آئی, لیکن سر ابھی تک مہاجر کا نام گونج رہا ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. خوش آمدید بیرسٹر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ خیریت؟ اللہ کا شکر. عادل بھائی آپ بتائیں ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ سر, بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا, وقت نکالا گفتگو کے لیے. سر سب سے پہلے ذرا یہ بتا دیں, تو آپ نے نام رکھا ہے ٹیم پھر مہاجر پھر پاکستان, مطلب بہت کنٹرڈکشن نہیں ہے, مطلب ایک تو مہاجر پھر پاکستان, مطلب ڈبیٹ ہی ہے, تو آپ تو پاکستانی ہو گئے, مہاجر کیسے رہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. مہاجروں کی ایک ٹیم ہے, اور وہ مہاجروں کی ٹیم وہ ہے جو پاکستان کو ریفلیکٹ کرتی ہے. پاکستان بنا ہی ہماری اجدادوں کی قربانیوں سے تھا, اور دیکھیں 70 سال گزرے یا 100 سال گزر جائیں نا, لیکن جب ایک شناخت کہہ لیں, ایک پہچان کہہ لیں, جب کوئی لفظ کسی چیز کے ساتھ لگ جاتا ہے تو وہ لفظ تو نہیں ہٹ سکتا نا, وہ لفظ کبھی ختم نہیں ہو سکتا. اس لفظ کو آپ بالکل جو ہے وہ کارنرڈ نہیں کر سکتے, آئسولیٹ نہیں کر سکتے. تو اسی طریقے سے لفظ مہاجر ہے, اور لفظ مہاجر جو ہیں وہ مہاجر پاکستان بنانے والے ہیں. ان اجدادوں کی اولادوں کی ایک ٹیم ہے جس کو مل کے ٹیم مہاجر پاکستان بن جاتی ہے. نائس. تو کیا فلسفی کیا ہے, مطلب آج کے موجودہ دور میں بھی, مطلب آپ کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ اب آپ کو کوئی ایسی, مطلب میرا خیال ہے کوئی جدوجہد اسٹرگل, کوئی مہم تو نہیں چلانی پڑی, موومنٹ تو نہیں چلانی پڑی, اس کے باوجود اگر یہ فلسفی پریویل کرتی ہے, لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں, تو آج بھی آپ کو کوئی ایسا ایریا جس پہ آپ لگے کہ مہاجر کاسٹ پہ بھی کام کرنا باقی ہے؟ دیکھیں تقریباً میں آپ کو بتاؤں, میجورٹی آف دی ایریاز آف کراچی, اسپیسیفک کراچی اینڈ ادر اربن سندھ نا, وہاں پہ تقریباً جگہوں پر آج بھی یہ نام کہیں نہ کہیں بستا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ اس نام کو یا اس ٹیم مہاجر پاکستان کو پروان چڑھانے میں ایسا ہوا ہو کہ بس کیا کہتے ہیں کہ آپ نکلے اور آپ کے ساتھ لوگ جڑ گئے. یہ 1980s کا دور نہیں ہے,
1970s کا دور نہیں ہے کہ جب لوگوں کو ایک اویئرنیس تھی, یا آپ یہ کہہ لیں لوگوں کے پاس ٹائم بہت ہوا کرتا تھا, اتنے شہری مسائل کا شکار نہیں تھے. مجموعی طور پہ تو تھے بٹ مینٹلی طور پہ نہیں تھے, تو ان کے پاس ٹائم کافی رہتا تھا. تو لوگوں نے جب ایک آواز اس ٹائم پہ لگی تو لوگ اس کے پیچھے, اس کاز کے پیچھے کہہ لیں, اس آئیڈیالوجی کے پیچھے کہہ لیں, لوگ چلے گئے. آج کے دور کے اندر جو سوشل میڈیا کا دور ہے, اور جہاں پر لوگوں کے پاس اپنے کمانے کے مسائل, اپنی اکنامیکل کنڈیشنز بھی ان کو دیکھنی ہے, مطلب سوشیو اکنامک جو ہے ان کی کانٹرڈکشن شروع ہو گئی. اس کے اندر ٹیم مہاجر پاکستان, مہاجر لفظ کی آئیڈیالوجی پریویل کرنا اٹ سیلف یہ مثال ہے کہ ہم نے 2020 میں جو لفظ مہاجر کے نام سے یوم مہاجر ثقافت منایا تھا, نان پولیٹیکل, نان کمرشل, اور بغیر کسی سرکاری وسائل کے, بغیر کسی مشینری کے وہ کلچر ڈے جب منایا, تو اس میں ہم نے سمجھے وہ دیٹ واز دا ٹیسٹنگ پوائنٹ فار اس, کہ ہم یہ دیکھیں کہ 21ویں صدی کا نوجوان کرتا پاجامہ کو لائک کرتا ہے, نہیں کرتا ہے, یا لفظ مہاجر کو اپنے ساتھ انڈورسمنٹ, یا پھر اس کی ایڈمیزیبلٹی, یا پھر اس کی ایکسیپٹنس رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے. تو ہم نے دیکھا کہ وہاں ایڈمیزیبلٹی بھی ہوئی, ایکسیپٹیبلٹی بھی ہوئی, اور پہلے کوئی سیاسی پرچم مہاجر پرچم کی شناخت کو آپ کہہ لیں کہ آشناس کرتا تھا. آج لفظ مہاجر جو سفید رنگ کا کپڑا امن کی نشانی اور لال رنگ سے لکھا ہوا اس پہ مہاجر, جو اجدادوں کی قربانیوں کی, ان کی شہادتوں کی نشاندہی کرتا ہے, اس کو اجاگر کرتا ہے, وہ پرچم آج قوم کی شناخت ہے. تو 21ویں صدی کے نوجوانوں نے ثقافت بھی دی, اور 5 سالوں میں, یہ زیادہ لمبا عرصہ نہیں کہ میں یہ 40 سال کا پیریڈ نہیں گناؤں گا, نہ میں 60 سال کا ہوں کہ میں 40 سال کی اسٹرگل گناؤں. یہ 5 سال کی اسٹرگل تھی کہ گورنر ہاؤس ہو, بڑی بڑی سیاسی پولیٹیکل پارٹیز ہوں, ہر طریقے کی چھوٹی بڑی تنظیمیں ہوں, سول سوسائٹیز ہوں, آج کراچی بار ہو, سندھ بار ہو, سب لوگ 24 دسمبر کو مہاجر کلچر ڈے کی قوم کو مبارکباد دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں 21ویں صدی کے اندر جو 20ویں صدی میں نہیں ہو سکا تھا, وہ 21ویں صدی میں, میں تو ہر اپنے پوڈ کاسٹ میں, ٹاک شو میں یہ کہتا ہوں کہ جو کام سیاست نہیں کر سکی وہ ثقافت کر گئی. آپ کی ایکسیپٹیبلٹی بھی ہو گئی, آپ کی ایڈمیزیبلٹی بھی ہو گئی, آپ کا کلچر بھی لوگوں کو سمجھ آ گیا اور انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. اچھا, اس کے علاوہ کوئی اغراض و مقاصد نہیں ہے ٹیم مہاجر پاکستان کے, کہ مہاجروں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے, کوٹا سسٹم ہے, بے روزگاری ہے, نوجوانوں کو روزگار نہیں ملتا, ہم پچھڑے ہوئے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, ہمارے وسائل پہ قابض ہیں, غاصب ہیں, ایسا کوئی ایجنڈا نہیں ہے؟ آپ کو صرف اپنی ایڈمیسیبلٹی, ایکسیپٹنس اور آئیڈینٹیفیکیشن پہ کام کرنا تھا. دیکھیں, یہ مسائل تو ہمیں پتہ ہے, 30 سالوں سے یہی مسائل تو فیڈ کیے جا رہے ہیں. اگر ہم آج بھی اس مسائلوں پہ صرف ڈیبیٹ کریں یا آواز اٹھائیں تو آپ بتائیں نا ویئر وی ول اسٹینڈ. پبلک بولے گی کہ جو ایک آپ کہہ لیں کراچی رائٹس کی ٹرم کے اندر کہ یہ ایک چورن منجن لے کر آ گئے, یہ اپنا منجن بیچیں گے, اپنے آپ کو پبلسائز کر دیں گے, اپنے آپ کو جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو جو ہے یہ پروموٹ کر رہے ہیں, پبلک آپ سے کٹ جائے گی. ہمارا منشور, ہماری کاز, ہماری آئیڈیالوجی یہ ہے کہ جو مسائل ہمیں 30 سال سے فیڈ کیے گئے, اب ان اس مسائل پہ ڈیبیٹ نہیں ہونی چاہیے, کرٹیسزم برائے کرٹیسزم نہ ہو, کرٹیسزم ٹوورڈز دی سولوشن ہو. تو سولوشن کی طرف ہم گئے. ہمیں پتہ, اگر ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمارے لیے سرکاری وسائل, سرکاری نوکریاں بند ہیں, تو آپ آج دیکھیں کہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ الحمدللہ اسٹارٹ اپس دیکھیں, آپ نے اسٹارٹ اپس, ہم نے اپنے نوجوانوں کو اویئر کیا کہ اسٹارٹ اپس کی طرف جاؤ, اے آئی کورسز کی طرف جاؤ, اس کے ساتھ ساتھ آئی ٹی کورسز کی طرف جاؤ, اور اس کے اندر ہم ان کو پروموٹ کر رہے ہیں, ہم ان کی ہیلپ کر رہے ہیں. بہت سارے ایسے آئی ٹی سینٹرز ہیں جن کے ساتھ ہماری ورکنگ ریلیشن شپ ہے, کولیبریشن ہے, اور اس کے اندر نوجوان جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ لوگ کہتے ہیں کہ فوڈ پانڈا چلانا غلط ہے. بھائی فوڈ پانڈا ہم مانتے ہیں زیادتی ہو رہی ہے, لیکن وہ کسی کے گھر میں کودنے سے بہتر ہے. کراچی کا نوجوان کہہ رہا ہوں, اگر میں پرٹیکولر ہماری مہاجر کی بات نہیں کروں, وہ تو تہذیب یافتہ, تعلیم یافتہ, کردار یافتہ قوم ہے. کراچی رائٹس کسی کے گھر میں کودنے سے, کسی کا فون چھیننے سے بہتر یہ ہے کہ گھر پہ اپنے بچوں کے گلے میں عزت کا اور اس کے ساتھ ساتھ حلال نوالا تو کم از کم کھلا رہا ہے. ہاں, فوڈ پانڈا چلا کر آپ اس میں سے بہت سے ایسے نوجوان دیکھیں گے جو اپنی نئی اپلیکیشنز لانچ کریں گے, اور اس کیونکہ دیکھیں ایکسپیرینس اسٹرگل سے ملتا ہے. لوگ اگر یہ بولیں کہ مجھے, آپ اگر اس سیٹ پر ہیں تو آپ نے بھی ایک اسٹرگل کی ہوگی کہ آج آپ اس سیٹ کو اون بھی کرتے ہیں, اور میرے حساب سے آپ اس سیٹ کو جو ہے وہ پریفر کا لفظ تو نہیں کہوں گا, اس سیٹ کو کم از کم آپ جو ہیں اپنے حساب سے جسٹیفائی کرتے ہیں, کیونکہ ایک اسٹرگل ہے آپ کی. تو اسی طریقے سے
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سولوشنز ہیں نا, یہ سولوشنز لڑائی جھگڑا زیرو ٹالرنس کے بغیر حل ہونا چاہیے, اور یہ حل ہونے کے لیے ایسا نہیں ہے آپ الٹیمیٹلی یو ہیو ٹو بی اسٹرانگ ون سائڈیڈ ٹو سپورٹ یور سٹی, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے شہر کو, اپنے آپ کو جب آپ اکنامکلی اسٹرانگ کرو گے تو یو ول بی دا ٹیکس پیئر, جس سے یو ول بی دا اسٹیک ہولڈر جس سے بات کی جائے گی. آج بڑے بڑے تاجر کون ہیں؟ پی آئی اے کس نے خریدا؟ ابھی جو پی آئی اے کا آکشن ہوا وہ کس نے خریدا جناب؟ جن کی پہلے تھی یہ اورینٹ ایئر ویز, آج انہیں کو پی آئی اے مل گئی. ایم سی بی, یہ جو آپ کے بڑے بڑے بینکس ہیں, انڈسٹریز ہیں, یہ کون ہے؟ سر آدم جی کی فیملی کیا یہاں سروائیو نہیں کرتی, یہاں پر ریزائڈ نہیں کرتی؟ عقیل کریم ڈیڈی کون ہے؟ یہ جو بڑے بڑے نام گنا رہا ہوں, دے آر دی پیپل ہو مائگریٹڈ not for any commercial purpose, not for any profitable person. They have migrated just for the sake of this Pakistan, this homeland, and on the basis of their patriotism. یہ بتائیں بیرسٹر حسن کو یہ سب کرنے کا خیال کیسے آیا, آپ اس طرف کیسے آئے؟ کیونکہ دیکھیں پاکستان میں نا بڑا کامن سا ایک المیہ ہے یا ایک ایلیمنٹ ہے, میں اگر نہ بھی کہوں تو بھی جو ہے نا وہ تناصر یا تاثر جو ہے قائم ہو ہی جاتا ہے کہ بندہ آ رہا ہے اپنے آپ کو پروموٹ کر رہا ہے تو کس کے کہنے پہ کر رہا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو حقیقت بتاؤں, پہلے ہم نے یہ چیز جب 2020 میں کلچر ڈے کیا, اس ٹائم پہ ایک ضد تھی, وہ ریئیکشن نہیں تھا, ضد تھی. وہ ضد یہ تھی کہ 2010 میں پیپلز پارٹی نے کیا کہتے ہیں اپنا وہ سندھی کلچرل ڈے شروع کیا, 2010 میں پیپلز پارٹی نے سندھی کلچر ڈے کیا, قوم پرست جماعتوں نے, ہاں قوم پرست جماعتوں نے, لیکن اس کو پذیرائی جب تک نہیں ملی جب تک اس کلچر ڈے میں ہمارے کراچی کے نوجوانوں نے جانا شروع نہیں کیا. آپ کو پتہ ہے کہ ڈیفینس کے اندر ریلیز ہوں یا محمود آباد میں ریلیز ہوں, اس میں بہت بڑی تعداد کراچی کے مہاجر نوجوانوں کی ہوتی تھی. تو ہم نے کہا یار پنجابی کلچر ڈے بھی موجود ہے, سندھی کلچر ڈے, تو ہمارا کلچر ڈے کیا ہے؟ ہم وہ قوم جس کے بارے میں ایک تاریخ ہے کہ ہماری تاریخ ہے, ہم نے ہجرت کی, تو ہجرت کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ تو لے کر آئے ہوں گے نا, کچھ نہ کچھ ہم نے کلچرل ہیریٹیج تو حاصل کیا ہوگا. تو پھر جب ہم تمام چیزوں کو کنکلیوڈ کرا تو ہمیں یہ پتہ لگا کہ ہم اپنے ساتھ پاکستان لے کر آئے, ہم اپنے ساتھ سفید کرتا پاجامہ لے کر آئے, ہم اپنے ساتھ جنا کیپ لے کر آئے, اور وہ جنا کیپ اور سفید کرتا پاجامہ امن کی اور آپ کی تہذیب کی, اور شیروانی جو ہے آپ کی تہذیب کی, تعلیم کی, شائستگی کی جو تھی وہ عکاسی کرتی تھی. تو ہم نے اس سینس میں 2020 میں پیس واک کیا کہ ہم کراچی میں مختلف جگہوں پر امن مارچ کریں گے اور یہ دکھائیں گے کہ یہ مہاجروں کا سب سے امن پسند قوم, تہذیب یافتہ قوم, تعلیم یافتہ قوم, اس کا کلچر ڈے ہے. تو بس یہ خیال اسی طریقے سے آیا کہ بھائی جب ساری قوموں کا کلچر ڈے, تو ہم جو اتنی بڑی قوم ہے جس نے صرف 20 لاکھ جانوں کا نذرانہ ہمارے اجدادوں نے پاکستان بنانے کے لیے دے دیا, تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ قوم بغیر کلچر ڈے کے ہو, بغیر ثقافت کے ہو؟ تو الحمدللہ آج آپ کے سامنے شناخت بھی موجود ہے, ثقافت بھی موجود ہے, اور اس ثقافت سے مزید نوجوان 21ویں صدی کے 2026 کے 25 کے یکجا ہو رہے ہیں. تو لبے لباب یہ ہے کہ بیرسٹر حسن جو ہے ان کا ایجنڈا جو ہے وہ صرف اپنی قوم کی شناخت, کلچر کی شناخت, ایکسیپٹنس, ایڈمیسیبلٹی اور آئیڈیالوجی, بس یہ ہے, کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے؟ نہیں, سیاسی فی الحال نہیں ہے, فی الحال نہیں ہے. میں کھل کے بولوں گا, جس دن ہوگا تو شاید آپ میرا تعارف ٹیم مہاجر پاکستان کے نام سے نہ کروا رہے ہوں, شاید کوئی سیاسی جماعت کے نام سے کروا رہے ہوں بحیثیت سربراہ, اور آپ فیوچر میں دیکھیں گے بھی انشاءاللہ. نہیں, باقاعدہ باضابطہ طور پہ سرمایہ کاری کی جاتی ہے, لوگوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے, پروان چڑھایا جاتا ہے, ان کو اس قابل بنایا جاتا ہے کہ ان کی پبلک ایکسیپٹنس ہو, پھر ان کو منظر عام پہ لایا جاتا ہے. جناب یہ تو ایک پورا سلسلہ ہے. اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے, اب وائس ورثہ ہو گیا ہے. اچھا, جس کو لے کر آیا جاتا ہے نا, لوگ بولتے ہیں کہ اس کے پاس نہیں جانا. نہیں, وہ تو گلے میں فٹ ہوتا ہے, وہ تو ہم نے دیکھا ہے, لیکن یہ کہ آپ کی آئیڈیالوجی, آپ کی باتیں جو ہے وہ ماشاءاللہ حقیقت قریب ہے, لیکن ایک ہمارا بہت بڑا تاثر ہے. عادل بھائی, ہمارا جو ہے نا ایجنڈا ابھی سیاسی نہیں ہے, ابھی نہیں ہے حسن بھائی, ابھی نہیں ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے متعلق ایک تاثر ہے, وہ شاید آپ کو بھی کہیں مجھ سے پہلے بھی کسی نے کہا, وہ یہ کہ آپ کسی اور کی سیاست کو دفن کر کے اسی دفن شدہ سیاست پہ اپنی سیاست کو اٹھا رہے ہیں. جس کی سیاست دفن ہو جائے تو پھر دفن شدہ سیاست کبھی آپ نے کسی مردے کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا؟ نہیں سر, دیکھیں آپ کی باتیں چاہے وہ یہاں ہو چاہے کہیں نہیں, آج میں آپ کے کہ 40 سال پہلے جنہوں نے یہ کیا ہے ہم وہ نہیں کر رہے, ہم نے تو یہ کیا ہے. آج چلے میں آپ کے پوڈ کاسٹ پہ کمٹ کر کے جا رہا ہوں کہ جس دن اگر ہم ان فیوچر اپنی پولیٹیکل پارٹی کو لانچ کریں گے تو ہم کسی پریس کلب کے اوپر پریس کانفرنس کر کے جھنڈا نہیں دکھائیں گے, ہم کسی پی سی اواری ہوٹل میں نہیں دکھائیں گے, بلکہ عوام کی رائے کے ساتھ اور پبلک ڈیمانڈ کے اوپر وہ پبلک شو کرائیں گے. وہ پبلک آپ کو نظر آئے گی کہ ان کی ڈیمانڈ ہے جو ہم آئیں. اب آ جاتے ہیں آئیڈیالوجی کاز کی بات ہے کہ یہ معاملہ تو ایک ہے, 5 سالوں میں ہم نے منوا دیا نا,
آج گورنر ہاؤس سے لے کر سب جگہ ہو رہا ہے. KMC کے اگلے 5 سال کا پلان کیا ہے؟ اگلے 5 سال کا پلان ابھی ہمارا ہم ایز اے پریشر گروپ ابھی کام کر رہے ہیں. ہم پریشر گروپ کام کر رہے ہیں. ہم گورنمنٹ کی پالیسیز کو کرٹیسائز بھی کرتے ہیں, اور کرٹیسزم کے ساتھ ساتھ ہم ان کو سولوشن بھی بتاتے ہیں کہ بھائی آپ اگر 1980s کے جو ہے اپنے 1980s کے اندر آپ ٹینیجر تھے یا 1980s میں نوجوان جوان تھے, آج کا نوجوان جوان جو چیز آپ دیکھنے کے لیے سنیما جایا کرتے تھے, آج کا نوجوان ہاتھ میں اپنے پاس لے کے گھوم رہا ہے. تو آج کا نوجوان سوشل میڈیا کے طور پہ بھی اویئر ہے اور ایکسپوجر بھی اس کا بہت زیادہ ہے نا. تو ہم پریشر گروپ کے حیثیت میں آپ نے ٹیم مہاجر پاکستان نے ڈمپر کا معاملہ ہو, ڈکیتی کا معاملہ ہو, ابھی ریسنٹ گل پلازا انفرنو کا معاملہ ہو, اتنے معاملات ہیں اس پہ بغیر یہ دیکھے کہ کون کس قوم کا ہے, کون کس سیکٹیرین گروپ کا ہے, کون کس کا ہے, ہم نے بیونڈ دیٹ جا کر سب کے لیے آواز بھی اٹھا رہی ہے. ٹیم مہاجر پاکستان اسٹرگل بھی کر رہی ہے اپنی, اور الحمدللہ اس کے ساتھ ہر زبان بولنے والے لوگ جوڑ رہے ہیں. اور ہم سب کو یہ کہتے ہیں کہ مہاجر ہماری شناخت ہے. جیسے آپ کی شناخت سندھی ہو, بلوچ ہو, پنجابی, مہاجر ہماری شناخت ہے, لیکن اس گلدستہ مہاجر میں سارے پھول کیوں نہیں سما سکتے؟ بہترین سر, یہ بتائیں کہ آپ کو کون سے ایسے وسائل میسر ہیں, یا پھر چلیں کھل کے پوچھا تو سر کس کی حمایت آپ کو حاصل ہے کہ آپ ماشاء اللہ اتنے بڑے کام کر رہے ہیں؟ ہمیں عوام کی حمایت حاصل ہے, نوجوانوں کی حمایت حاصل ہے, اور جو وسائل ہیں وہ ہم سارے ذمہ داران جو ہمارے عہدیداران ہیں یا جو ہمارے ورکرز ہیں وہ اپنی سیلری کا 1% یا 10% جو ہے وہ جمع کراتے ہیں. کلچر ڈے سے لے کر ہمارے ہر پروگرام کی ریسپٹس بھی موجود ہیں, ہماری پوری منی ٹریل بھی بنی ہوئی ہے, ہماری جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں وہ ہماری کمپلیٹ ہے, آڈٹ رپورٹس ہماری موجود ہیں جس دن. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ ہم پبلک تو نہیں کرتے, بٹ جن کو دینی چاہیے ان کو کلچر ڈے کے بعد, جی کلچر ڈے کے بعد ہم متعلقہ اداروں کو بھجوا دیتے ہیں کہ بھائی کل کے ایسا کوئی ٹیگ نہ لگے کہ ہمیں فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے. دیکھیں آپ نے عوامی شخصیت ہونا چنا ہے تو صرف ٹیگ تو لگتے رہیں گے, ان کی پرواہ مت کیجیے گا, یہ مشورہ ہے آپ کو. ٹیگ بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا. آگے بڑھتے ہیں سر, یہ بتائیں کراچی, آپ اگین میں یہ بات کروں گا, کراچی جل رہا ہے. بالکل, میں کراچی کا نوحہ اپنی صحافت میں پچھلے 17 سال سے پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے, میں نے یہاں پہ وہ راتیں بھی دیکھی جب بہرحال قتل و غارت میں نہیں جاتا اس طرف, جب ایک میں نے وہ وقت بھی دیکھا جب کراچی میں 25 لوگ ہلاک. ایک عام سی بات ہی, منہ پہ نل لائے بھی نہیں آتا, ایسا ہی ہے, ایک بالکل ٹھیک ہے اسٹریٹ ہو چکا تھا. اس کے بعد کراچی کے حالات کچھ سے کچھ ہوئے, کچھ بہتری آئی, پھر اسٹریٹ کرائم, پھر وغیرہ وغیرہ بہت کچھ ہے. اس کے باوجود کراچی کی آبادی کا تناسب مسلسل بڑھتا چلا جا رہا ہے, وسائل میں کمی آتی جا رہی ہے, مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور مسائل کو اون کرنے کے لیے کوئی بھی, کسی نے 40 سال رول کیا, 30 سال رول کیا, 17 سال کیا, 18 سال کیا, none of them is even still ready to be hold responsible, accountable. تو وہ دور کی بات ہے نا سر, وہ تو ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے, تو احتساب تو بعد میں آتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے سب سے بڑے شہر کا المیہ ہے کہ یہاں پر ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. یہ تو نہ کہیں سر, اتنا اعتبار کیا انہوں نے اپنوں پر اعتبار کیا, اور اپنوں نے آج اپنے خاموش ہیں. میں مانتا ہوں اس بات کو, کراچی جل رہا ہے اور کراچی کے اندر جتنے معاملات ہیں. اور اچھا مجھے ایک بات بتائیں, آپ نے جس پیریڈ کی بات کہی اس کو میں تھوڑا سا اور چلے ایکسٹینڈ کر دیتا ہوں کہ ٹارگٹ کلنگز بھی ہو رہی تھی اس پیریڈ میں, ڈکیتی بھی ہو رہی تھی, ہٹ اینڈ رنس کے کیسز بھی تھے, مطلب کہ بھتے کی پرچیاں آ رہی تھی. تو مجھے آج ایک بات بتائیں, جو لاشیں گرنا ہے وہ کراچی میں بند ہو گئی. ہاں کراچی میں امن و امان آیا ہے, کم ہوا ہے, امن و امان آیا ہے. آج لڑکا نوجوان, اس کی فیملی سڑک پہ ڈمپر کے ہاتھوں مارے جا رہے ہیں, ٹریکٹرز کے ہاتھوں مارے جا رہے ہیں, اور ایکسیڈنٹس میں مارے جا رہے ہیں, اسٹریٹ کرائمز میں مارے جا رہے ہیں. تو کیا یہ لاشیں گرنا ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے؟ حکومت وقت کی گٹر میں مارے جا رہے ہیں, نالے میں بچہ گر کے مر رہا ہے, تو یہ حکومت وقت کی ذمہ داری نہیں ہے. اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی میں کیا بات کر رہا ہوں, ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ عوام کا, دیکھیں وہ ملک کے اندر بنانا ریپبلک, وہ ریاستیں, وہ شہر یا وہ ملک بنتے ہیں جہاں پر عوام کا بھروسہ اپنی دور حاضر وقت حکومت سے یا دور حاضر کے ان حکمرانوں سے ہٹ جائے. آج آپ دیکھیں کہ ایک FIR کٹوانے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, تھانے پہ ہلہ بولنا پڑتا ہے. ایک NC کٹوانے کے لیے آپ کو کس کو کہاں کال نہیں کرنی پڑتی ہے, جس کو دل چاہتا. تو یہ تمام چیزیں کراچی صرف آگ میں نہیں جل رہا, کراچی تعصب میں بھی جلایا جا رہا ہے,
کراچی لسانیت کے نام پہ بھی جلایا جا رہا ہے, کراچی قومیت کے نام پہ بھی جلایا جا رہا ہے, کراچی جن کی آپ نے بات کی کہ اپنوں کو ساتھ دیا, ان اپنوں کے ساتھ کی قیمت ادا کر رہا ہے. اور صرف کراچی نہیں, حیدرآباد ہو, میرپور خاص ہو, نواب شاہ, اربن سندھ آپ کہہ لیں, وہ ادا کر رہا ہے. لیکن اب لوگوں نے دیکھا, لوگوں کو شعور آ رہا ہے. آپ دیکھیں نا کہ کس طریقے سے کراچی کے عوام کی آواز کو دبایا جا رہا ہے. لوگ جہاں اٹھتے ہیں, میرے اوپر 3 حملے ہوئے ہیں آواز اٹھانے کے اوپر, لوگ جہاں اٹھتے ہیں وہاں پر کہیں نہ کہیں لوگوں کو دبا دیا جاتا ہے. کیسے وہ اس کو دبانے, اور کہیں اور سی چیزیں نہیں ہوتی. بارٹر ٹریڈنگ جو ہے وہ آپ کی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ہوتی ہے. میں ہر جگہ کھل کے کہتا ہوں, بھلے آئیڈیالوجی کسی کی کوئی بھی ہو, ویئرشپ کی آئیڈیالوجی کچھ ہو, لیکن بات یہ ہے کہ اب معاملہ ایسا ہے کہ آپ کو شہر کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو سب سے پہلے تو یہ ماننا ہوگا کہ ہم اس شہر کے سٹیک ہولڈرز نہیں ہیں. اس شہر کی سٹیک ہولڈرز اگر ہے تو 70% ریونیو دینے والی پبلک ہے. سٹیک ہولڈرز اگر ہیں تو بزنس کمیونٹی ہے, چیمبرز آف کامرس ہیں, یا وہ ڈیلی ویجز ورکر ہے جس کے ٹیکس ریٹرن سے کم از کم ہر سال ٹیکس کٹ رہے ہیں. آپ بتائیں نا, جتنی بڑی تعداد میں امپلائیز ڈیلی ویجز ورکرز ٹیکس دے رہے ہیں ہر سال, کیا ایگریکلچر لینڈ اون کرنے والے دے رہے ہیں, کیا بزنس ریئل اسٹیٹ کنسٹرکشن کا کام کرنے والے دے رہے ہیں جتنا ٹیکس آپ اور میں دے رہے ہیں؟ یہ سوچنے والی بات ہے نا سر. سوچنے والی بات ہے تو بہت ساری, لیکن چھوٹی سی بات کلیئر کروں گا کہ میرا خیال ہے کہ میں واحد پلیٹ فارم ہوں پاکستان کا جو یوٹیوب پہ ویوز پہ کام ہی نہیں کرتا. میں وہ چیزیں لے آتا ہوں سامنے جن پہ تو کوئی دوسرا بات کرنا سوچتا بھی نہیں ہے. بہرحال آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ابھی ایک بزنس کمیونٹی کا ایک ذکر کیا, ابھی آپ نے حالیہ واقعہ دیکھا ہے کراچی میں, اور ایک روش چل رہی آ رہی ہے پچھلے کوئی 5-6 سال سے. سال میں خود دیکھ رہا ہوں. کل میں نے اپنے کسی اور پلیٹ فارم پہ ایک اسٹوری کی ہے, میں نے تمام حقائق اس میں بھی کھولے ہیں. آپ تمام معاملات کے لیے مورد الزام ٹھہرا دیتے ہیں گورنمنٹ کو, انفراسٹرکچر کو, شہری حکومت کو, پیپلز پارٹی کو, نون لیگ کو, MQM کو, PTI کو. تاجر برادری کے ذمہ داران ٹیکس نہ دہندگان میں سب سے بڑا شمار انہیں کا ہوتا ہے سر. اربوں روپے کا ٹیکس کیش پہ ہوتا ہے. ارریگولیٹڈ بزنس جسے کہتے ہیں آپ, FBR میں ڈکلیئرڈ اثاثے نہیں ہیں. آپ کے سامنے ایک عام چلنے والا آدمی اربوں کی تجارت کا مالک ہوتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کراچی کا جو انفراسٹرکچر, جن بلڈنگس کی مخدوش حالت میں جس طرح سے جاری رکھا جا رہا تھا, کیا واقعی وہاں پہ اتنی ایکسیسیبلٹی سرکاری اداروں کو حاصل تھی کہ جائیں فائر سیفٹی کا آڈٹ کریں, بلڈنگ کے انسپیکشنز کریں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی موجودہ گورنمنٹ جو کہ کراچی کی تجارت پہ, کراچی کے کاروبار پہ ہی تو تکیہ کیے ہوئے اوپر سے نیچے تک, بالکل ان کو چھیڑنے لائق ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے, میں یہ مانتا ہوں مہذب معاشروں میں ریاست سے بڑا کوئی نہیں ہوتا. ایسے ہی چاہے تاجر ہوں, میں تو پاکستان میں مانتا ہوں سر, پاکستان میں ریاست سے بڑا کچھ نہیں ہے. سیاست کسی کی دیکھ لی میں نے, بالکل ایسے 2 مثالیں دیکھ لی میں نے, آپ نے دیکھی اپنے سامنے. سیاست نہیں, ریاست ہے, اور ریاست اگر اپنی رٹ قائم کرنے پر آ جائے تو آپ کو پتا ہے کہ پھر اس کو کوئی روک نہیں سکتا. اچھا, اب اس کے اندر بہت سارے لوگوں کی رائے ہے, تو ان سب کی رائےوں کو اگر میں ایکومولیٹڈ آپ کو سب کی اوپینینز دے دوں, وہ یہ ہے کہ یہ کنٹریبیوٹری نیگلیجنس ہے کہیں نہ کہیں. گورنمنٹ بھی اس میں شامل ہے, اور جو آپ کی تاجر برادری ہے, تاجر برادری پوری نہیں کہوں گا میں, جو چند پرٹیکولر کچھ گروپس ہیں, ہم افسوس کے ساتھ سیاست میں تو گروپس بنتے ہی بنتے ہیں, یا تاجر برادریوں میں بھی کہیں نہ کہیں اتحاد نہیں ہے سر. بالکل ایسا ہی ہے, اور بہت سارے گروپس ہیں, اور اس میں کچھ کہہ رہے ہیں, کچھ آواز اٹھا رہے ہیں, اور باقی خاموش نظر آئے مجھے, کوئی نہیں بول رہا. اب بات آ جاتی ہے آڈٹ سسٹم کے اوپر, ان چیزوں کے اوپر. دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں گنہگار ہیں, لیکن اگر جب دونوں کی رشوت کا لین دین پکڑا جا رہا ہے تو کسی کو تو اس کو آڈٹ, اب دیکھیں میں اور آپ تو آڈٹ جا کے نہیں کر سکتے, وہ تیسرا رشوت لیتا ہے, تیسرا جو ہے وہ بھی بولتا ہے کہ بھائی میرا کٹ پہنچاؤ. جب آپ شہر کو پٹے پر دے دیں گے, شہر کو کرائے پر دے دیں گے, بلڈنگ انسپیکٹر 50,000 روپے مہینہ لے کے جا رہا ہے, ڈپٹی ڈائریکٹر 1.5 لاکھ روپے لے کے جا رہا ہے, ڈائریکٹر 5 لاکھ روپے لے کر جا رہا ہے, اس کے بعد DG SB سے جتنے پیسے دے کر سیٹ چارج ایزیوم کرتا ہے, اس کا ٹرپل اس کو 6 مہینے کے لیے سیٹ دی جاتی ہے کہ بھائی یو ہیو ٹو برائب ایز مچ ایز یو کین. سیلز ٹارگیٹ ہے سر, سیلز ٹارگیٹ ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اور وہ اوپر تک پہلے تو یہ پوچھا جاتا ہے ایک ہاؤس میں بیٹھ کے کہ بھائی ہمیں کتنا دو گے, پہلے تو یہ پوچھا جاتا ہے, پھر 6 مہینے کے لیے ٹھیک ہے بھائی تم میں رینٹ پر دے دیا کراچی. اب یہاں پر رٹ کون قائم کرے؟ آپ کو معلوم ہے کہ جب رٹ قائم کرنے کے لیے لوگ آئے تھے یہاں پر, جو ہمارے پاس افسران بہت اچھے بھی گزرے, ایسے بھی تھے جو کام کرنا جانتے تھے, پھر ان کے خلاف کوئی آپ یہ کہہ لیں سائبر اٹیکس ان کے اوپر ہونا شروع ہو جائیں, ان کے خلاف ان کی کوئی
ऐसी वीडियोस आना शुरू हो जाए, उनके ऊपर फेक आईडीज से, फेक ट्विटर हैंडल से उनके ऊपर क्रिटिसिज्म होना शुरू हो जाए। रविश है, ऐसी कोई मिसाल मेरा नहीं ख्याल कि सूबा सिंध में मौजूद है कि सूबा सिंध के अंदर कोई सरकारी अमलदार ऐसा हो जिसने यहाँ पे काम किया हो। ट्रांसफर पोस्टिंग अलग बात है, ये वाली जो रविश है ये यहाँ पे तो अप्लाई नहीं हुई कहीं। देखें, मेरे ख्याल में आपको मालूम होगा जब रऊफ अख्तर फारूकी साहब एडमिनिस्ट्रेटर थे तो वो कहीं ना कहीं लोगों को जो था वो सख्त हाथ रखते थे, वो टंग एंड ट्विस्ट करते थे। हाँ, और उसके बाद एक बड़े नामी ग्रामी एडमिनिस्ट्रेटर थे, अक्सर भी मीडिया पर आते हैं, मेरे नाम जहन में उनका नहीं आ रहा, उनके सैफुर रहमान तो आप ये कह लें, मैं उन पे क्या कमेंट करूं, अब छोड़ें, चलें आगे की तरफ बढ़ते, वरना हमें माजी पता है डिप्टी कमिश्नर बन के क्या हुआ, केएमसी के एमसी बन के क्या हुआ, PS2 गवर्नर बन के क्या हुआ, उसी के बाद एडमिनिस्ट्रेटर बने थे, और उसी के बाद उनको गिफ्ट के अंदर वो सीट दिलाई गई। तो कमेंट करना छोड़ें, इररेलेवेंट टॉपिक है ये। आगे की तरफ अगर मैं बढ़ूं, मेरे ख्याल में फ़हीमुज़्ज़मा नाम के कोई थे जो एडमिनिस्ट्रेटर, मेरे नाम जहन में नहीं आ रहा, उनके टाइम पे कराची का जो मास्टर प्लान बनता था, सारी चीजें थी, उनके टाइम पे बहुत काम हुआ है। अब मसला ये है, अब देखिए सारी बात ये है कि ब्यूरोक्रेट जो है ना, वो ब्यूरोक्रेट कैसे काम करेगा, उसको पता है मुझे ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, 6 महीने के लिए सस्पेंड करेंगे, फिर ट्रांसफर कर देंगे। आज मैं कराची में हूं तो कल मैं मिठियारी में हूंगा। यहां पर जब तक आप लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम कायम, देखिए ये जितने इदारे हैं ना, सबसे पहले मैं आपके प्रोग्राम के अंदर बताऊं, कमिश्नर सिस्टम, डिप्टी कमिश्नर, ये इनका क्या काम है? सिस्टम बस नहीं, मस्बत पी सिस्टम है ना सर, निज़ाम चलाना। सर ये निज़ाम कैसा चल रहा है कि डिप्टी कमिश्नर को यही नहीं पता कि उसकी मौजूदगी में उसका डिस्ट्रिक्ट जिसका वो हेड है, रेवेन्यू का वो हेड, पब्लिक सेफ्टी का वो हेड, पब्लिक वेलफेयर का वो हेड, जब इतनी चीज़ों का वो हेड है, उस हेड को यही नहीं पता कि उसकी टेल के नीचे क्या हो रहा है, तो ये कैसा हेड? आप इससे बेहतर ये नहीं है कि लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम, हमने 2002 का मुशर्रफ साहब वाला लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस भी देखा है, जिसमें डीसीओस थे, डीपीओ थे, वो मातहत होते थे कहीं ना कहीं लोकल गवर्नमेंट के। मसाइलती अंजुमन, मसाइलती कमेटीज बनती थी जो यूनियन काउंसिल में शाम के टाइम यूसी चेयरमैन या नाजमीन के बाद बैठा करती थी, जस्ट टू डिस्पोज ऑफ दी मैटर्स जो इलाके के आते थे, पर्टेनिंग टू दी पर्टिकुलर एरियाज के जो मैटर थे, वो उसको रैप अप करते थे। आज अलमिया ये है, डिप्टी कमिश्नर साहब, अच्छा मुझे आज तक ये समझ नहीं है, काम ये कुछ करते नहीं है, लेकिन जब इनके दफ्तर जाओ, डीसी साहब मीटिंग में, डीसी साहब विजिट पे, ये कौन सा विजिट होता है, ये कौन से ऐसे मामलात होते हैं? आवाम का मतलब कि हम अफसोस के साथ इंसिडेंट, ये वाहिद मुल्क की हुकूमत होगी जो इंसिडेंट के बाद नेक्स्ट इंसिडेंट से बचने के लिए प्लानिंग करती है, ना कि 100 साला प्लानिंग की जाए कि मुल्क को हर किस्म की डिजास्टर्स हो, नेग्लिजेंसी हो या डेलिब्रेट एक्ट हो, उससे बचने के लिए किया जाए। तो मैं ये नहीं मानता, मैं सिर्फ और सिर्फ ये मानता हूं कि यहां पर जितने लोग हैं ना, वो जब तक लोकल गवर्नमेंट को यही निजाम मजबूत नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं होगा। और सबसे बड़ा अलमिया बताऊं आदिल भाई क्या है, इस मुल्क की ये बदनसीबी है कि 70% रेवेन्यू देने वाला शहर वफाक को, 98-97% रेवेन्यू देने वाला सिंध को, उस शहर के हुकूमत को यही नहीं पता कि हमारी आबादी कितनी है। जो हुकूमतें, जो रियासतें एक बड़े टैक्स पेयर शहर की आबादी गिनने से डर रही हूं, सर ये वाला सवाल के मसाइल हल होंगे? सर ये वाला सवाल ना मैंने बहुत से लोगों से किया और मैंने बहुत बड़े चेहरों से किया है। इस सवाल पे ना कोई भी कमेंट करते वक्त ना सोच रहा होता है कि यार आदिल भाई बात जो है ना पे चली जाएगी, यही क्या तुम लसानियत कर रहे हो, कौमियत कर रहे हो। इस पर मैं खुद ये नोहा पढ़ रहा हूँ कि सर आप मुझे बता देना कि आपने कोई पब्लिक अपीयरेंस ऑडिट कोई पेश किया हो कि भाई कराची में गिनती शुमार कराओ। ठीक है, आप कहीं से भी आए हो, पाकिस्तान एक नेशनल कंट्री है, आप पाकिस्तान के कौमी शहरी हो, आप आ जाओ, लेकिन आप पाकिस्तान में कराची में गिनती शुमार कराओ ताकि तुम्हारे इस हिस्से के वसाइल का कोटा हम अलोकेट करवाएं। अच्छा, मुझे एक चीज का आपके पॉडकास्ट से मैं जवाब मांग लूंगा किसी से, मुझे कोई इस चीज का जवाब देगा कि आर्टिकल 15 के तहत जब फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स हैं कि एक मुल्क का शहरी किसी भी शहर से कहीं और जा सकता है, कमाने के लिहाज से, पढ़ने के लिहाज से, किसी भी पर्पज से, तो भाई क्या वो इंडिया का पासपोर्ट लेकर कराची आ रहा है? क्या वो बांग्लादेश का पासपोर्ट लेकर कराची आ रहा है? वो पाकिस्तान का NIC लेकर आ रहा है ना? तो आप सब्जेक्टेड टू दी कंडीशन नहीं कर सकते कि जो आएगा सबसे पहले 1 हफ्ते के अंदर वो यहां का डोमिसाइल और अपना करंट एड्रेस शो कराएगा, ना कराने के ऊपर उसका NIC ब्लॉक किया जाएगा। मैं भी देखता हूं फिर यहाँ के एड्रेसेस कैसे नहीं रजिस्टर्ड होते हैं आदिल भाई। सर यही तो मैं भी कह रहा हूं कि इस पे बात क्यों नहीं होती? कैसे हो सकती? पठान इस मुल्क में, इस शहर में पठान कब से रह रहे हैं? सर पे जो ऐवानों में मौजूद हैं, जिन्होंने इतना अरसा दराज तक लोगों को रिप्रेजेंट किया है, उनको ये तो कुछ तो जिम्मेदारी कंधों पे आयद होती थी, देखिए तो इस शहर का हक बनता था। हाँ,
کچھ تو تھا کہ آپ یہاں کے 2 کروڑ کی گنی جانے والی آبادی کو حقیقت میں 4 کروڑ دکھائی دیتی ہے, کچھ تو ٹھیک ہے. آپ نے 1 کروڑ 40 کو 2 کروڑ 10 تو کرا دیا, مان لیا میں نے بھی 2 کروڑ 3 لاکھ, چلے ٹھیک ہے, 2 کروڑ 3 لاکھ 2.1 سر 21 ملین جی سی سی آئی سے آ گیا سر. ہاں, بہرحال بات کہیں اور نکل جائے گی. پہلے سر یہ بتائیے آگے کا کیا پلان ہے سر؟ آگے کا پلان بالکل ہمارا پازیٹیو ہے, مضبوط ہے, اور پوری ٹیم, پوری ہماری کمیٹیز ڈیڈیکیشن کے ساتھ, کنسسٹنسی کے ساتھ جو اپنا روڈ میپ ہے اس کے اوپر چل رہی ہے کہ جب تک ہم فیڈنگ کرتے رہیں گے, گورنمنٹ کو نوک کرتے رہیں گے, گورنمنٹ کو ہم نوک کرتے رہیں گے, ان کو ان کے کام, ان کی ڈیوٹیز بتاتے رہیں گے, نہ کہ صرف گورنمنٹ کو بلکہ جو پولیٹیکل پارٹیز یہاں کی اسٹیک ہولڈرز ہیں, چاہے شہر کی سندھ کی ہو, دیہی سندھ کی ہو, ان سب کو ہم نوکنگ کرتے رہیں گے. اگر نوکنگ سے مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں تو پھر کوئی ایسی موومنٹ اللہ نہ کرے کہ چلانے کی ضرورت آ جائے کہ پھر نیپال, سری لنکا, بنگلہ دیش والی سچویشن یہاں پر بھی کریٹ ہو جائے. میں کھل کے بتا رہا ہوں آپ سر, وہ تو رجیم چینج کی بات ہے, میں پچھلے دنوں بھی کر چکا ہوں. مجھے کسی نے کہا تھا عادل بھائی پاکستان میں نظام تبدیل کرنے والے, رجیم چینج کرنے والوں کے ساتھ شامل ہیں, تو میں تو اس پہ نہیں جانا چاہتا کیونکہ میں بھی پاکستان میں محفوظ رہنا چاہتا ہوں. دیکھیں, ایک بات بتاؤں آپ کو, ٹرایا چلتا ہے ایک سر, وہ بات کہیں اور چلی جائے گی, بات کہیں اور چلی جائے گی. میں نے کہا نا کہ میں ابھی ان کے ساتھ میں کچھ پوڈ کاسٹ کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, تو سر یہ بتائیے کہ آخری سوال آپ, جی آپ نے اتنی ساری باتیں کر لی, میں نے سن لی, ماشاء اللہ بڑا مزہ آیا مجھے آپ سے گفتگو. مجھے یہ بتائیے کہ سر پاکستان کی عوام کو آپ کہاں دیکھتے ہیں کہ اگر پاکستان کی سیاستدان کرپٹ ہیں, NGOز کرپٹ ہیں, پاکستانی میڈیا ہاؤسز کرپٹ ہیں, صحافی بکا ہوا ہے, بیوروکریٹ کرپٹ ہے, سیاسی جماعتیں کمپرومائزڈ ہیں, پاکستان کی عوام کی بحثی کے سر وہ تو قبر میں بھی گزارا کر لیتی ہے, ہم اس حد تک بحث ہو گئے اور ہم انفرادی مفادات میں جڑے ہوئے کہ یار میرا کام ہو جائے, میرا مسئلہ حل ہو جائے, میری بیرسٹر اسد کا تعلقات ہیں, میری FIR کٹ جانی, میری NC کٹ جانی, مجھے اسپتال میں بیڈ مل جانا ہے, میرے بندے کو, بچے بانجے بھتیجے کو, بیٹے کو, کسی نہ کسی کے تعلق پہ نوکری مل جانی ہے. اب میں بولنا نہیں چاہتا, جی بالکل بھاڑ میں جائے جنتا. ہاں بالکل ایسا ہی ہے, ایسے ہی میں بول نہیں رہا, ایڈمٹڈ. عوام کہاں ہے سر؟ مطلب ٹھیک ہے اگر آپ کے ادارے اتنے کرپٹ ہے, اتنا کچھ ہے, آپ برداشت کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے ایک کہیں پڑھا ہے, وہ یہ پڑھا ہے کہ جب کسی قوم کو تباہ کرنا ہو تو اس کو آرام کی یا گھریلو مسائل کے اندر گھمانے کی آپ جو ہے لت ڈال دیں. اس شہر میں بہت سے, آپ نے دیکھا ہوگا وہ وقت بھی آ گئے تھے جب ڈور اسٹیپ سے مسئلے حل ہو رہے تھے, تو جب ڈور اسٹیپ سے مسئلے حل ہو رہے تھے نا, پبلک کو وہ پین لے کر گین کرنے کی عادت ختم ہو گئی تھی. ہاں, ہڈ آرام بنا دیا, اگر آپ کی زبان میں کہہ لوں اس چیز کو نا, جو آج جس چیز کا جو آپ کہہ لیں آفٹر شاک سے نا ان چیزوں کے, ورنہ ہم نے اسی شہر میں بشرا زیدی کے نام پر لوگوں کو نکلتے ہوئے نہیں دیکھا. اسی شہر میں ہم نے فاطمہ جناح کی کیمپین کے اندر جب معاملات لیاقت آباد پہ خراب ہوئے تھے, جب گور ایوب صاحب نے ان کی گولیاں چلائی تھی, تو ہم نے لوگوں کو نکلتے ہوئے نہیں دیکھا. اسی شہر کے اندر ہم نے دیگر احتجاج لوگوں کے ہوتے ہوئے نہیں دیکھے. اسی شہر کے اندر ہم نے, مطلب یہ شہر کے اندر فلسطین کا احتجاج ہوتا تو ہماری پبلک نظر, مطلب آج بھی کراچی زندہ دل کیوں ہے پورے شہر میں, پورے ملک کے اندر امداد کراچی سے جا رہی تھی نا. کراچی ویلفیئر کے نام پہ زندہ دل ہے, لیکن افسوس صرف یہ ہوتا ہے, مانا کہ ان میں بے حسی آ گئی, سوشل میڈیا تک ہم رہ گئے. میں کھل کے بات کروں, وہ کہتے ہیں ایک شیئر کر دو ہمارا کام ہو گیا, ہماری ذمہ داری ادا ہو گئی. ایسا نہیں ہے. آپ کو سب سے پہلے اپنے اندر یہ چیز کرنی ہوگی کہ آپ اگر مانتے پانی کا مسئلہ ہے, مانتے ہیں گیس کا مسئلہ ہے, بجلی کا مسئلہ ہے, بٹ آپ کے اندر ایک یہ سینس آف رسپانسبلٹی یہ آئے گی. میں 2-3 دن سے پوسٹیں دیکھ رہا ہوں لاوارث کراچی, تو میں نے کہا, میں نے کیسے لاوارث, مطلب آپ سیاسی جماعتوں کو شہر کا وارث سمجھتے ہیں یا آپ وارث ہیں جو اس ملک کا ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں, جو اس ملک کا ٹیکس دے رہے ہیں, وہ وارث ہوئے, یا جو آپ کے ٹیکس کا پیسہ غبن کر رہے ہیں, جو آپ کے نام پر پورے شہر کو بیچ رہے ہیں, وہ اسٹیک ہولڈرز یا وہ وارث ہوئے. تو لوگوں نے اس بات کو بڑا اپریشیٹ کیا. تو میں آپ کے پوڈ کاسٹ سے یہی کہوں گا, لاوارث کراچی نہیں ہے, وارث موجود ہیں. وارث کو اٹھنے کی ضرورت ہے. اپنے 24 گھنٹوں میں سے 2 گھنٹے ایسے ہوں جس میں سوچیں, لائکلی مائنڈیڈ لوگوں کے ساتھ بیٹھیں. آپ دیکھیں گے ہم نے 100 سال بعد بھی چیزوں کو چینج ہوتے دیکھا. کیا ہم سوچ سکتے تھے جن ملکوں کا میں نے نام گنایا ان ملکوں کے اندر یہ چیزیں ہوں گی جو ہم سے معاشی طور پہ تباہ ہیں, جو نیوکلیئر پاور نہیں, اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس کیا نہیں ہے. کراچی کو اگر بنا دے نا, کراچی 100 ملکوں کو پال سکتا ہے. عادل بھائی ویسے صاحب اب میرے پاس صاف ہونی آپ چاہیے. سے کرنے کے لیے نا سوال بہت ہیں, لیکن وقت میرا جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. میں ایک نشست دوبارہ آپ سے گزارش کروں گا اور میں اپنے ٹی وی شو میں آپ کو انشاءاللہ ضرور بلاؤں گا. بہت سارے سوال ہیں سر, جواب طلب ہیں. اب تک کے لیے تو میرا خیال ہے بہت شکریہ. تھینک یو, آپ کا شکریہ. ناظرین, پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ والی بات ہے. ہر پروگرام کا ختم اسی پہ ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ آپ کی پروگریس سلو ہو مسئلہ نہیں ہے, لیکن آپ کی ڈائریکشن صحیح ہو تب.
آپ سلو چل رہے ہیں منزل کو پہنچ جائیں گے، لیکن جہاں پہ آپ کی ڈائریکشن کا مسئلہ ہو نا وہاں کبھی بھی آپ منزل کو نہیں پہنچتے۔ پاکستان کے اندر ایک نیا دور شروع ہوا ہے، میں اس بات کو ایڈمٹ کروں گا، کچھ ایسی مثالیں سیاسی طور پہ، کچھ ایسی مثالیں ادارتی طور پہ بھی سیٹ کی گئیں کہ جو کہ اکاؤنٹیبل ٹھہرا کے، ذمہ دار ٹھہرا کے، مورد الزام ٹھہرانے کے بعد ان کو سزائیں بھی دی گئی، کچھ نئی مثالیں قائم کی کر امید ایک عوام میں جگائی کہ پاکستان میں احتساب کا عمل باقی ہے۔ کراچی کے مسائل ہوں، صوبہ سندھ کے مسائل ہوں، پاکستان کے مسائل ہوں، مسائل ستان ہو، کچھ بھی ہو، سب کے لیے یہ پاکستان ہے۔ پاکستان حل کا مسئلہ تب تک حل نہیں ہوگا جب تک عام آدمی اپنے اپنے مفادات کی جنگ سے نکل کر ایز اے ہول کلیکٹیولی یہ سوچنے پہ مجبور ہو کہ یار اگر میں 2 روپے دے کسی سے اپنا کام کروا رہا ہوں تو وہ 2 روپے ان دی اینڈ 2 کروڑ بن کے میری قوم کو، میرے ملک کو جا کے ہرٹ کریں گے۔ قومیں اجتماعی طور پہ بنتی ہیں، انفرادی طور پہ صرف برباد ہوتی ہیں۔